الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله في مقام آخر لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بزرگو، رب کائنات لم یزل نے ہم سب پر احسان عظیم فرمایا کہ ہمیں اللہ نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا. اگر کسی غیر مسلم کے گھر میں اللہ پیدا فرما دیتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی مذہب والے کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، بدھ مت ہو، مجوسی ہو، وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین اسے مجوسی بنا دیتے ہیں یا یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں. اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں اسلام سے نوازا اور یہ ایک مفت میں عطا فرما دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں اگر ہم پڑھیں تو اس اسلام کے لیے انہیں کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آج سے تقریباً 1450 سال قبل یہی سفر کا مہینہ تھا. اس سے پہلے جنگ احد ہو چکی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عاصم تم نے جنگ کیسے کرنی ہے؟ احد میں بڑے جانثار صحابی تھے، بڑے اللہ کی راہ میں کٹ بننے والے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عاصم نے اپنی جان کو آپ کے لیے وقف کر دیا ہے، میرا جینا مرنا آپ کے لیے ہے. آپ نے فرمایا جنگ کیسے کرنی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 میٹر کے فاصلے سے اگر دشمن ہوگا تو میں تیر اندازی کروں گا، اس سے قریب آئے گا تو نیزہ استعمال کروں گا،
اور قریب آئے گا تو میں اپنی تلوار چلاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تیرے جذبے میں برکت عطا فرمائے، جنگیں ایسے ہی لڑی جاتی ہیں۔ بڑے جانثار، بڑے بہادر، بڑے دلیر صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں انہوں نے جنگ لڑی۔ اس جنگ میں انہوں نے سلافہ بن سعد کے 2 بیٹوں کو قتل کر دیا، حارث بن عامر کو قتل کیا۔ سلافہ نے قسم کھائی کہ اگر کسی طریقے سے عاصم کا سر اگر کوئی لے آئے تو میں اسے 100 اونٹ انعام دوں گی، اور میری نظر اور منت ہے، یہ میری قسم ہے کہ میں اس کی کھوپڑی میں شراب بھر کے پیوں گی۔ اس نے میرے جوان بیٹوں کو قتل کیا ہے۔ اب حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو پاس ہی نہیں آنے دیتے، بڑے دلیر اور بہادر ہیں، طاقت کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، روب اور دبدبہ اس قدر ہے کہ دشمن پاس نہیں پھٹکتا۔ تو کچھ لوگ آئے قبیلہ قارہ اور بنو عزل کے لوگ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 3 ہجری میں، کہا کہ ہمارے قبیلے کے لوگ بڑے پیاسے اور متلاشی ہیں کہ کہیں انہیں کوئی قرآن سکھا دے، انہیں دین اسلام کے احکامات سکھا دے۔ آپ کوئی حفاظ اور قراء اور علماء کی جماعت دیں جو ہمیں دین سکھائے اور ارد گرد کے قبائل کو مسلمان کرے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ چاہتے تھے کہ ساری انسانیت، یہ امت ساری جہنم سے بچ کر جنت میں چلی جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کا قافلہ مقرر فرمایا، 10 لوگ مقرر فرمائے، سارے قاری، عالم اور حافظ قرآن تھے، اور ان کے امیر حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرما دیا۔ حضرت عاصم بن قیس آپ کے ساتھ جو آپ کے ہم سینئر ساتھی تھے وہ حضرت زید بن دسنہ اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب مدینہ طیبہ سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچے، پہلے سے پتہ تھا کہ ایسے لایا جا رہا ہے، حقیقت یہ تھی کہ دھوکے سے لے کر گئے، سیکھنے کے لیے نہیں، ارادہ ان کا یہ تھا کہ لے آ کر انہیں قتل کر دیا جائے گا اور اپنی قسموں کو پورا کیا جائے گا۔ جب یہ وہاں پر پہنچے تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ 200 تیر انداز، 200 شاہ سوار، 200 لوگ اسلحہ سے لیس سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اب یہ ہم سے لڑنے آ رہے ہیں۔ تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ پہاڑی پر چڑھ جاؤ۔ سارے 10 لوگ پہاڑی پر چڑھ گئے، وہ لوگ نیچے آئے، یہ اوپر تھے، ان کے پاس بھی تیر و تلوار تھے، لیکن یہ 10 لوگ نہتے تھے، ان کے پاس زیادہ اسلحہ یا زیادہ چیزیں نہیں تھیں، زیادہ تیر نہیں تھے، وہ 200 لوگ تھے۔ اب ایک آدمی کے مقابلے میں 20 آدمی کھڑے ہیں، ادھر 200 یہاں پر۔ جب دیکھا کہ یہ پہاڑی پر چڑھ گئے ہیں اور اوپر سے ہم پر پتھر بھی لڑکا سکتے ہیں، اوپر سے ہم پر وار بھی کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری پناہ میں آ جاؤ، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ عرب میں آج تک یہی دستور ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو پناہ میں دے دے کہ تو میری پناہ میں آ گیا، وہ خود تو مر جائے گا لیکن اس کی پناہ نہیں ختم ہوگی، اس کی حفاظت آخری دم تک کریں گے۔ تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، ہم کافر کی پناہ میں نہیں آتے۔ جو کافر اللہ سے عہد شک نہیں کر سکتا ہے وہ ہم سے کیوں نہیں کر سکتا؟ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر ان سے کوئی پوچھتا نا کہ میں اپنی بچی کا رشتہ فلاں جگہ کر رہا ہوں، کروں یا نہ کروں، تو وہ فرماتے کہ جس سے آپ رشتہ کر رہے ہو، نکاح کر رہے ہو، وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ اگر وہ بتاتے کہ وہ نماز آئی گئی پڑھتا ہے، کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، تو فرماتے یہاں پر رشتہ نہ کرو، اس لیے کہ جو اللہ کا غدار ہے وہ تیری بیٹی کا کہاں وفادار ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ سے بدعہدی کر رہے ہیں وہ ہم سے کہاں، ہمارے عہد کو کہاں پورا کریں گے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر سے مقابلہ فرمایا، آپس میں لڑائی ہوئی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
6 ساتھی شہید ہو گئے۔ یہ افواہ تو تھی کہ فلاں عورت نے سلافہ نے یہ منت مانی ہوئی ہے۔ تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اب میں بھی شہید ہو جاؤں گا، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اللہ میں تیرے دین اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے نکلا ہوں، تو میرے جسم کی بھی حفاظت فرما، میرے سر کی بھی حفاظت فرما۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی۔ جب حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، آپ کا سر کاٹنے کے لیے آتے ہیں تو لاکھوں کے حساب سے شہد کی مکھیاں آ گئیں اور آپ کے جسم کے ارد گرد پیرا دینے لگیں۔ اب وہ لوگ حیران ہو گئے، پاس آتے تو مکھیاں انہیں کاٹتی تھیں۔ انہوں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، رات کا انتظار کر لیتے ہیں، رات کو ان کا سر کاٹ لیں گے۔ رات ہوئی، کہیں بادلوں کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن رب بادلوں کا تو محتاج نہیں ہے نا، رب ہواؤں کا تو محتاج نہیں۔ تو اللہ نے پانی برسایا، پہاڑوں سے برساتی نالا آیا اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جسد اطہر کو بہا کر لے گیا۔ کافروں کو پتہ ہی نہ چلا کہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم کہاں گیا۔ اللہ نے حفاظت فرما دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اسی کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا بن گیا اللہ اسی کا بن گیا۔ باقی 3 حضرات نیچے اتر آئے، حضرت زید بن دسنہ، حضرت خبیب اور ایک اور صحابی تھے جن کے بارے میں حدیث پاک میں نام نہیں ہے، کان رجل، آخر کے الفاظ ہیں، ایک اور آدمی تھا۔ جب وہ نیچے آیا، انہوں نے تینوں کو باندھ دیا، تو وہ جو تیسرا آدمی تھا عہد شکنی ہے کہ تم نے ہمیں باندھ دیا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا۔ جب انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تو کافروں نے انہیں وہاں پر قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ باقی 2 بچے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں لے جا کر مکہ مکرمہ کے بیٹوں کو فروخت کر دیا، یعنی جو قتل کا بدلہ چاہتے تھے انہیں دیا۔ حارث بن عامر کی بیٹی فرماتی ہیں، بعد میں مسلمان ہوئی، زینب بنت حارث، وہ کہتی ہیں کہ حضرت خبیب بندھے ہوئے تھے، ہاتھوں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، اور جب کوئی قید ہوتا ہے تو اس کا کھانا جیل سے آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قیدیوں کو کھانا جیل والے دیتے ہیں، لیکن خبیب اللہ کے وہ بندے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی تھے کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ سے آیا کرتی تھی، آسمانوں سے نازل ہوتی تھی، اور فرماتی ہیں ما رأیتہ اسیرا، میں نے خبیب سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ خبیب کے ہاتھوں میں انگوروں کے گچھے ہوا کرتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ مکہ میں ابھی پھلوں کا نشان ہی نہیں ہوتا تھا، اور حضرت خبیب کے پاؤں بندھے ہوئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، کہیں آ جا نہیں سکتے تھے۔ یہ وہ رزق تھا جو اللہ نے انہیں مہیا فرمایا تھا۔ اور فرمایا کہ ایک دن میرا بچہ کھیلتے ہوئے خبیب کے پاس چلا گیا، اور خبیب کے ہاتھ میں اس طرح تھا، میں ڈر گئی کہ خبیب کہیں میرے بچے کو قتل نہ کر ڈالے، کیونکہ خبیب کو پتہ تھا کہ میں نے تو مر جانا ہے، مجھے ان لوگوں نے قتل کرنا ہے، تو مجھے ڈر ہوا کہ میرے بچے کو نہ قتل کر دیں، تو میں ڈری۔ تو خبیب کہتے ہیں میری تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، میں وہ نہیں ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروں، لے جاؤ اپنے بچوں کو، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ مکے والے جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جانے لگے تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا کہ مجھے آخر وقت میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو۔ 2 رکعت پڑھی، سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ دل کرتا ہے کہ یہ سجدہ اتنا طویل ہو جائے، سجدہ ختم ہی نہ ہو، میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے قدموں میں پڑا رہوں، سبحان ربی الاعلیٰ کے ترانے گاتا رہوں۔ لیکن دل میں خیال آیا یہ کافر کہیں گے کہ خبیب موت سے ڈر کر اپنی نماز کو لمبا کر رہا ہے۔ اٹھے، فرمایا لے چلو، اور تختہ دار کے پاس جب پہنچتے ہیں وہاں جا کر ایک دعا کرتے ہیں، اللہم بلغ عنا رسولک، اے اللہ ہماری یہ کیفیت کی خبر ہمارے رسول تک پہنچا دے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کا یہی عقیدہ تھا
کہ جب تک اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ دے، خود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کا پتہ نہیں چل جاتا، اللہ وہی بھیجتے ہیں تب پتہ چلتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں کو وہاں ذبح کیا جا رہا ہے، تختہ دار پہ لٹکایا گیا۔ ادھر سے زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، نگاہوں سے نگاہیں ٹکرائی، کہا کہ ہم چل کر جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اتنے میں حضرت زید سے پوچھتے ہیں کافر، زید بتا اگر عندنا محمد، یہاں ہمارے پاس محمد ہوتے، انت مکانک، تو اپنی جگہ پہ ہوتا، تو یہ بات تو پسند کرتا ہے؟ تو حضرت زید فرماتے ہیں، او ظالموں تم کیا سمجھتے ہو، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے اہل میں آرام سے اور تسلی سے رہوں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر موجود ہیں وہاں پر انہیں کانٹا بھی چبھ جائے، میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتا جائے کہ تم سمجھتے ہو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں لایا جائے۔ فرمایا یہ نہیں ہے، یہ تو ایک جان ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی حرمت پر 1000 جانیں ہوتی میں قربان کر دیتا۔ پھر انہوں نے ایک دعا کی، ایک دعا حضرت خبیب نے کی اور ایک دعا حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کی، اللہ اس بات کی خبر ہمارے رسول تک پہنچا دے، اور پھر ایک شعر کہا، مجھے نہیں پرواہ کہ کوئی مجھے حین اقتل مسلمہ علی ای شقل علی ای جنب کان للہ مسرعی، مجھے نہیں پرواہ مجھے کس پہلو کے بل لٹا کر مجھے ذبح کرتے ہیں، مجھے نہیں پرواہ کون مجھے خنجر مارتا ہے، مجھے نہیں پرواہ کون مجھے تلوار مارتا ہے، مجھے نہیں پرواہ کون مجھے تیر مارتا ہے، مجھے تو صرف اتنا پتہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کے لیے قربان ہو رہا ہوں، اسلام کی حالت میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایسے نہ مر جانا، ایمان کی حالت میں مرنا ہے۔ اور حضرت خبیب فرماتے ہیں مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہم احصہم عددا، اللہ ان کو گن گن کر ایک ایک کر کے قتل کر، قتلہم بددا، ان سب کو ایک ایک کو قتل کر دے، ولا تبقی منہم احدا، کسی ایک کو نہ چھوڑ۔ 1 سال کے اندر اندر یہ مارنے والے سارے یا تو مارے گئے یا پھر اسلام لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے۔ یہ واقعہ سفر میں پیش آیا تھا، آج بھی سفر کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور یہ واقعہ امت کو ایک سبق دے گیا کہ اگر یہ جو تمہاری معیشت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، آپ کی حرمت کی کوئی بات کی، کیا کہیں گے، یار یہ شرارتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، ہم تو بڑے مصلحت پسند ہیں۔ تو فرمایا تمہاری معیشت بعد میں ہے، تمہاری اولاد بعد میں ہے، تمہارے ماں باپ بعد میں ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمہارے والد، تمہاری معیشت، تمہارا کاروبار، تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے عزیز و اقارب، تمہاری دنیا، تمہاری سلطنت، تمام لوگ تمہارے عزیز و اقارب بعد میں، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، سب سے پہلے آپ کی حرمت، سب سے پہلے آپ کا دین، سب سے پہلے آپ کی شریعت، باقی ہر شے بعد میں۔ اسی لیے جہاد میں جانے سے کہ تمہارے گھر اجڑ جائیں گے، تمہارے کھیت اجڑ جائیں گے، تمہارے کاروبار تباہ ہو جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کو یہ تمہاری بات ناپسند آ جائے، فَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر جو اللہ ابابیلوں سے کام لے سکتا ہے، جو اللہ نمرود کو مروانے کے لیے کسی فوج کا نہیں، مچھروں کی فوج کو بھیج کر اللہ نمرود سے انتقام لے سکتا ہے، اور حضرت عاصم کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ رب العزت شہد کی مکھیوں کو بھیج کر ان کی حفاظت کروا سکتا ہے، ابابیلوں کو بھیج کر
اپنے بیت اللہ کی حفاظت کروا سکتا ہے، پھر وہ رب تمہارا محتاج نہیں ہے۔ تولوا یستبدل قوما غیرکم، ڈرو اس دن سے جس دن اللہ تمہیں پیچھے ہٹا کر، تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ کوئی دوسری مخلوق لے آئے۔ لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح نہ ہوں، وہ دین کا کام کریں، وہ اللہ کی شریعت کو لے کر آگے بڑھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کی حفاظت کریں۔ اگر تم سے اللہ دین کا کام لے رہا ہے تو اس کو غنیمت سمجھو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔